الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الحنين الكريم. بعد توحید کے متوالو، آئیے کچھ عرض و معروف سے پیشتر بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیک وسلم. آج کے خطاب کا موضوع ہے کہ جیسا کرو گے ویسا ملے گا. یہ موضوع جو ہے بہت ہی لمبا ہے، اس میں بہت سارے معنی آتے ہیں، بہت سارے مطالب آتے ہیں، لیکن آج کی جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتا ہے لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ. یعنی جہاں اندازہ ہو کہ یہاں زنا ہو سکتا ہے مجھ سے، اس سے قریب بھی مت جاؤ. انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا، یہ ایک بدکاری ہے، یہ فحاشی ہے اور یہ بہت ہی برا راستہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن مجید کی اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا، یہی میرے موضوع کا انتخاب ہے. یعنی چونکہ موضوع بہت اونچا ہے کہ جو کرو گے وہ ملے گا، تو اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، لیکن آج اس موضوع کا جو ایک پہلو ہے وہ یہ ہے زنا، کہ اگر ہم زنا کرتے ہیں، زنا کا ارتکاب کرتے ہیں، تو اس کا جواب بھی ہمیں زنا سے ہی ملے گا. آیات کریمہ اور ساتھ ہی ساتھ احادیث شریفہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ کس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زنا سے بچنے کا حکم فرمایا اور جو ان میں ملوث ہوئے ان کے بارے میں کیا فرمایا. تو یاد رکھیں کہ زنا جو ہے یہ معاشرے میں ایسا عمل ہے، ایسی برائی ہے جس کا اقبال یا جس کا اعتراف بہت کم ہی لوگ ہوتے ہیں جو کر سکتے ہیں. ہم اگر چوری کرتے ہوں تو 10 بار بھی نہیں سوچیں گے، بلکہ 2 مرتبہ سوچیں گے اور اس کے بعد اقبال جرم کر لیں گے. ہم نے اگر کسی کا مال لیا ہے تب بھی ہمیں اقبال جرم میں کوئی پس و پیش نہیں ہوگا. لیکن زنا، بدکاری ایک ایسا عمل ہے جس سے ہر انسان اپنا آپ چھڑاتا ہے. اگر وہ گنہگار بھی ہے تو وہ چاہے گا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تنہا معافی طلب کر لوں، لوگوں کے سامنے میرا بکھیرا نہ کیا جائے. لیکن یاد رکھے یہ گناہ اگر کسی نے کیا ہے اور اس کا عادی ہے اور اسے گناہ ہی نہیں سمجھتا ہے، ظاہر سی بات ہے جو انسان گناہ کرتا ہو اور اس کا عادی ہو، یعنی اس کی پریکٹس اس کے لیے بالکل یوزولی ہو، آسانی سے وہ کرتا ہے، اسے کچھ سمجھ میں بھی نہیں آتا کہ یہ کوئی گناہ ہے، نہ اس کا بوجھ اس کے سینے پہ لگتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس گناہ کو گناہ سمجھتا ہی نہیں. اگر سمجھتا تو وہ لوگوں سے نگاہ نہیں ملا سکتا تھا. لیکن آج معاشرے میں جس حد تک آپ کو علم ہے یا جس تک مجھ کو علم ہے، آج ایسے لوگ گھوم رہے ہیں اور افسوس، صد افسوس یہ ہے کہ وہ اہل ایمان کہلاتے ہیں، اس کے باوجود ایسے اعمال میں، ایسی بدکاریوں میں وہ مبتلا ہے.
اور اس کے بعد سینہ زوری کا عالم یہ ہے کہ وہ معاشرے میں بالکل دھڑلے سے گھومتے ہیں، انہیں کوئی بولنے والا نہیں ہے. یا تو ان کے مراتب سے ڈرتے ہیں، ان کے مناسب سے ڈرتے ہوں گے، لیکن یاد رکھیں گناہ جو زمین پر ہوگا، اور گناہ کہتے ہی اسے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہو، اگر وہ زمین پر ہوگا تو یاد رکھیں یہ زمین اللہ کی حکومت ہے. اب کسی کو گناہ کرنا ہے اور اللہ کے عذاب سے بچنا ہے تو چاہیے کہ وہ اس زمین کو چھوڑ کر چلا جائے. وہ کہاں جا سکتا ہے؟ وہ چاند پر بھی اگر جائے گا تو وہ بھی اسی کی زمین ہے. پوری ملکیت رب کائنات کی ہے. اگر اس کائنات میں کہیں بھی اگر بندہ مومن گناہ کر رہا ہے تو اللہ کا عذاب اس کے پیچھے لگا ہوا ہے، وہ اس سے بھاگ نہیں سکتا ہے. انسان اس کو اگر سزا نہ دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اس کو سزا دے گا قبل اس کے کہ وہ توبہ کر لے. لیکن اگر وہ توبہ کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لے گا. کسی کے ساتھ اگر زبردستی اگر کی ہے تو اسے چاہیے کہ اس سے جا کر معافی مانگے. اگر وہ اس سے معافی مانگتا ہے اور سامنے والی خاتون نے اسے معاف کر دیا، یا خاتون نے مرد سے معافی مانگی اور مرد نے معاف کر دیا، تب تو یہ حقوق العباد سے بھی آزاد ہو گیا. لیکن اگر راضی پر رضا ہوا یہ کام، اس وقت اسے چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس گناہ کی تلافی کرے، کیونکہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی ہوئی ہے. آئیے میں آپ کو کچھ احادیث کریمہ بتاؤں اس حوالے سے کہ کس قدر یہ گناہ ہمارے معاشرے میں بڑھتا جا رہا ہے، اور اس کے بعد یہ گناہ جو ہم کر رہے ہیں زنا، اس کا انجام ہمارے ساتھ کیا ہوگا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں عفوا تعف نساؤکم وبروا آباءکم تبرکم ابناؤکم. خود پاک باز بنو، تعف نساؤکم، تمہاری عورتیں بھی پاک باز ہوں گی. اگر تم پاک باز ہو تو تمہاری عورت کے حوالے سے بے فکرے ہو جاؤ. یہ حضور کا فرمان ہے. خود پاک باز بنو، تمہاری عورتیں بھی پاک باز بنے گی. پھر فرمایا وبروا آباءکم، اور اپنے والدین کی فرما برداری کرو، تبرکم ابناؤکم، تمہارے بچے بھی تمہاری فرما برداری کریں گے. تو جس طرح یہ قانون فطرت ہے کہ ہم اگر اپنے والدین کی قدر کریں تو ہمارے بچے بھی ہماری قدر کرتے ہیں، اسی طرح اگر ہم پاک باز ہوں تو ہماری زوجات، ہماری بیویاں بھی پاک باز ہوں گی. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. پتہ یہ چلا کہ اگر ہم پاک باز ہیں تو ہمیں اس چیز کا خوف نہیں ہونا چاہیے. اس حوالے سے ایک بہت ہی مشہور قصہ ہے جو میں نے پڑھا تھا کہیں پر، ایک تاجر کا اور ایک سقا کا. سقا اسے کہتے ہیں جو لوگوں کو پانی پلاتا ہے. پرانے زمانوں میں پانی پلانے کا معاملہ اس طرح سے نہیں تھا کہ پائپ لائن ہوتی تھی کہ پانی گھر گھر پہنچ جائے. آج بھی بہت سارے ایسے اسٹیٹس ہیں جہاں پر پائپ لائن کا نظام نہیں ہے، ڈرینیج کا نظام نہیں ہے. اس میں سے کیرلا جو ہے، میں دیکھا ہوں، میں نے اسے دیکھا ہے، وہاں پر آج بھی جو ہے ڈرینیج کا نظام نہیں ہے. گھر والے خود اپنے ڈرینیج کا نظام کرتے ہیں. پائپ لائن بھی نہیں ہے، سب اپنا گھر بنانے سے پہلے کنواں بھی کھود لیتے ہیں تاکہ اپنے لیے پانی کا انتظام کر لیں. یہ ہمارے لیے بہت نعمت ہے کہ ہم پیسہ دے دیتے ہیں میونسپلٹی کو اور ہمارے گھر میں لائن آ جاتی ہے، ڈرینیج کی لائن ہو جاتی ہے. تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ سیاسی کام بہت اچھے ہوتے ہیں، لیکن چونکہ ہم اس میں اتنے رچ بچ جاتے ہیں کہ اس میں بھی کمی نکالتے ہیں. اس وقت اگر دوسرے اسٹیٹس میں یا دوسرے ممالک میں جائیں تب ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم کتنے عیش و آرام میں ہیں اور ہمارے یہاں کی بلدیہ اور میونسپلٹی کتنا اچھا کام کر رہی ہے. ظاہر سی بات ہے کہیں برائی ہے تو کہیں اچھائی بھی ہے. یہ واقعہ بہت مشہور ہے، ایک تاجر کا اور ایک مشکیزے میں پانی بھر کر لوگوں کے گھر میں پانی بھرنے والے کا، جس کو سقا کہتے تھے. تو ایک دن تاجر جو ہے اپنی بیوی کو گھر میں تنہا چھوڑ کر بازار چلا گیا، اپنی دکان پر بیٹھ گیا، اور بیوی جو ہے گھر میں تنہا تھی. اور یہ معمول تھا کہ سقا یعنی پانی بھرنے والا گھر میں وہ ہر روز آتا اور صبح میں آ کر اجازت مانگتا گھر میں، اور جب اجازت مل جاتی اور محرمات جو ہوتی تھی وہ بیوی جو ہے اپنے تنہائی کے کمرے میں چلی جاتی، اس کے بعد وہ اندر آتا اور جو مٹکے میں پانی بھر دیتا اور اس کے بعد چلا جاتا اور نگاہوں کو نیچی رکھتا. یہ اس کا معمول تھا سقا کا. لیکن اس دن ایسا ہوا کہ وہ سقا بغیر اجازت کے
اس نے دروازہ کھٹکھٹایا بھی نہیں بلکہ ڈائریکٹ کھول دیا اور سیدھا اندر گیا اور پانی بھرنے لگا. اور جب مٹکے میں اس نے پانی بھر لیا تو بیوی سامنے ہی حیرت سے کھڑی تھی, چونکہ اسے موقع ہی نہیں ملا کہ وہ تنہائی کے روم میں چلی جائے. وہ سامنے کھڑی حیرت سے دیکھ رہی تھی. اتنے میں اس سقا نے اس خاتون کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس کے بعد پتہ نہیں اس کے دل میں کیا آیا, اس نے اس کا ہاتھ چھوڑا اور شرماتے ہوئے باہر نکلا اور اپنا سامان لے کر اپنے گھر کی اور چلا گیا. اب وہ عورت بہت گھبرائی کہ کبھی ایسا میں نے سوچا نہیں تھا اس سقا کے بارے میں, اتنا فرما بردار تھا اور اتنا غض بصر سے کام لیتا تھا, آنکھوں کو نیچی کرتا تھا, اجازت لے کر آتا تھا, آج اس نے ایسا کیسا کر دیا. وہ خود حیرت میں پڑ گئی, چلانے کی بات تو دور کی. بعد میں جب شام میں ان کا شوہر آیا تو بیوی چونکہ ظاہر سی بات ہے نیک تھی, جبھی تو اس نے اس چیز کا اہتمام کیا تھا کہ با پردہ رہتی تھی. جب اس کا شوہر آیا تو اس نے اپنے شوہر سے یہ نہیں کہا کہ آج واقعہ کیا ہوا تھا, بلکہ اس نے کہا, بلکہ پوچھا کہ آپ بتاؤ کہ آپ کے ساتھ کیا واقعہ ہوا ہے. عفو تعف نساؤکم, پاک باز رہو, آپ کی بیویاں بھی پاک باز رہیں گی. یہ چیز کو وہ جانتی تھی عورت. اس نے کہا کہ اگر میرے ساتھ کچھ غلط ہوا ہے اس کا مطلب میرے شوہر نے کہیں کچھ غلط کیا ہوگا. تو اس نے یہ نہیں بتایا کہ آج کیا ہوا ہے, اس نے پوچھا کہ آج آپ نے کیا کیا ہے. تو وہ حیرت زدہ ہو گیا. وہ بھی نیک تھا, اور یاد رکھے گناہ نیک ہی کرتا ہے, جو گناہ کرتا ہے وہ تو گنہگار ہوتا ہے. تو گناہ کرے گا کون, گناہ ہوگا کس سے, نیکی سے ہوگا. اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ کے راستے رکھے ہیں. تو میں یہ اس لیے بتانا چاہ رہا ہوں کہ کوئی یہ نہ سوچے کہ اب گناہ ہو گیا تو مجھے معاشرے میں جینے کا حق نہیں ہے. اللہ نے توبہ کی راہ رکھی ہے. توبہ کر لیں آپ ایسے ہیں جیسے آپ نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں تھا. اس سے بڑا آفر حاکم الحاکمین کی جانب سے کہیں نہیں مل سکتا, کہیں سے نہیں مل سکتا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ملا ہے, جبکہ قدرت تو اس کی زیادہ ہے کہ اگر وہ معاف نہ کرے تو ہم اس کی زمین چھوڑ کر بھاگ بھی نہیں سکتے. کہاں جاؤ گے, یورپ جاؤ گے, امریکہ جاؤ گے, افریقہ جاؤ گے, کہاں جاؤ گے, ہر جگہ تو اسی کی بادشاہت ہے. اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے فراخ دلی سے فرمایا کتنے بھی گناہ کر لو, اتنے گناہ کہ اگر آسمان تک پہنچ جائے, زمین سے لے کے آسمان تک بڑھتے ہوئے پہنچ جائے, اس کے بعد توبہ کر لو, ہم سارے گناہ کو معاف کر دیں گے. اس لیے کہ ہماری جو رحمت ہے وہ ہمارے غضب پر سبقت لے گئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ غضبناک ہوتا ہے لیکن اس کی رحمت اس کے غضب سے آگے ہے. اس کے بعد اس شخص نے کہا کہ ہاں معاملہ تو ہوا ہے کچھ ایسا, اور بہت ہی شرمندگی سے اس نے کہا کہ یہ بات تمہیں کیسے پتہ چلی. تو اس نے کہا کہ یہ معاملہ تو ہے کہ اگر تم نے کچھ نہ کیا ہوتا تو آج ایسا نہ ہوتا. پھر اس نے بتایا کہ آج جو ہے وہ سقا آیا تھا اور پانی بھرنے کے لیے بغیر اجازت کے وہ گھر میں گھس آیا اور پانی بھرنے لگا. اس کے بعد اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا. تب اس نے بتایا کہ آج اصل میں دکان پر ایک خاتون آئی تھی جو خوبصورت تھی, جسے دیکھ کر میرا دل موہ لیا, جس کی خوبصورتی نے میرے دل کو موہ لیا اور میں صبر نہ کر سکا اور میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا. اس کے بعد اس عورت نے جو جملہ کہا تھا وہ تاریخی جملہ تھا. آپ اگر کبھی کوئی عربی داں انسان ہو آپ میں تو وہ جانتا ہوگا. اس نے کہا تھا, بہت ہی تاریخی جملہ کہا, دقتم بدقہ ولو زدت لزاد السقہ. قطرے کے بدلے قطرہ, قطرے کے بدلے قطرہ, ولو زدت لزاد السقہ, اور اگر تم حد سے تجاوز کرتے تو وہ سقہ بھی حد سے تجاوز کرتا. اس نے ہاتھ تک اکتفا کیا تھا, تم نے ہاتھ تک اکتفا کیا تو اس سقہ نے بھی میرا ہاتھ ہی پکڑا. اگر تم اس سے تجاوز کرتے, اس کے ساتھ زنا کرتے, اپنا منہ کالا کرتے تو ہو سکتا تھا کہ وہ چیز میرے ساتھ بھی ہوتی. یہ بہت ہی تاریخی واقعہ ہے جو ہمیں سبق دیتا ہے کہ ہم یہ نہیں سمجھیں کہ ہم کسی کے ساتھ زیادتی کر لیں تو ہمارا گھر اس سے بچ جائے گا. میں آپ کو ایک بہت ہی مشہور زمانہ امام شافعی کا اشعار سناؤں, چونکہ عربی میں ہے, لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ عربی زبان میں ایک تاثیر ہے کہ آپ جب اسے سنتے ہیں تو ایک مزہ ملتا ہے, اگرچہ آپ سمجھتے نہ ہوں. جیسے کہ قرآن مجید کو آپ دیکھ لیں, تو اسی لیے میں چاہا کہ یہ واقعہ بتا دوں, یہ شعر سنا دوں آپ کو امام شافعی کا, بہت ہی مشہور ہے اسی حوالے سے, زنا کے حوالے سے.
آپ فرماتے ہیں عفو تعف نساؤکم فی المحرم، محارم کے حوالے سے، یعنی جو تمہارے محارم ہے اور غیر محرم ہے اس کے حوالے سے تم پاک باز رہو. تعف نساؤکم، تمہاری عورتیں بھی محفوظ رہیں گی، پاک باز رہیں گی. وتجنبوا ما لا یلیق بمسلمی، اور ان چیزوں سے بچتے رہو جو مسلمان کو شیوا نہیں دیتی. پھر آگے فرمایا ان الزنا دین، ان الزنا دین فإن اقرضته کان الوفا من اہل بیتک فاعلمی. فرمایا کہ زنا ایک قرض ہے، زنا ایک قرض ہے. فإن اقرضته، تو اگر تم نے وہ قرض لے لیا ہے، یعنی تم نے زنا کا ارتکاب کر لیا ہے، کان الوفا من اہل بیتک فاعلمی، تو جان لو کہ اس قرض کو ادا کیا جائے گا تمہارے گھر والوں سے. یہ امام شافعی کا بہت مشہور زمانہ شعر ہے. پھر آگے فرماتے ہیں من یزنی فی قوم بألفی درہم، جو کسی قوم میں کسی خاتون کے ساتھ، یا کوئی خاتون کسی مرد کے ساتھ، یہ دونوں پہلو میں بتا رہا ہوں، یہ کبھی نہ سمجھے کہ جو مرد حضرات ہی ہوتے ہیں جو جن کو زنا کی سوچتی ہے، یہ عورتیں بھی ہوتی ہیں. فرمایا من یزنی فی قوم بألفی درہم فی بیتہ یزنا بغیر درہم، یاد رکھے جو کسی قوم میں 2000 درہم دے کر زنا کرتا ہو، فی بیتہ یزنا بغیر درہم، اس کے گھر میں وہی زنا فری میں ہوگا، بغیر درہم کے ہوگا. کوئی یہ سوچتا ہے کہ میں تو زنا کر رہا ہوں لیکن میں پے بھی کر رہا ہوں، تو یہ نہ سوچے. فرمایا کہ اگر وہ زنا کر رہا ہے پے کر کے تو اس کے گھر میں وہی زنا فری آف چارج ہوگا. ہم میں جو اس گناہ میں ملوث ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے. جو نہیں ہے انہیں چاہیے کہ اپنی آنے والی نسلوں کو اس چیز سے بچائے، اس لیے کہ شیطان 24/7 ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے. یہ بات یاد رکھیں. جمعہ میں ایک بیان یا مساجد میں ہوتا ہے، لیکن شیطان کے لیے ہر لمحہ ایک جمعہ ہے. جمعہ میں ایک بیان ہوتا ہے لیکن شیطان کے لیے ہر لمحہ جمعہ ہے، وہ کوئی لمحہ چھوڑتا نہیں ہے. میں پہلے سوچتا تھا اتنی تقریریں ہوتی ہے، اتنے بیانات ہوتے ہیں پہلے جبکہ یوٹیوب اور سوشل میڈیا نہیں تھا، تو یہ کیا مطلب ہے، اتنا کون سنتا ہے. لیکن اب اس چیز کا احساس ہوتا ہے. یوٹیوب پر آپ چلے جائیں، سوشل میڈیا پہ چلا، بیانات ہو رہے ہیں، تقریریں ہو رہی ہیں، لوگ سن رہے ہیں. اب پتہ چلتا ہے کہ برائیاں جب ہوش سنبھالا معاشرے میں رہنے لگے، اس قدر عام ہے، اس قدر فری آف چارج لوگوں کے سامنے رکھی گئی ہے کہ اگر محلے میں نہیں بلکہ گھر کے 4 فرد میں سے اگر 2 فرد بھی عالم بن جائیں تب بھی اس دنیا کو اس بربادی سے بچانا مشکل ہے. کوشش تو ہماری ہے لیکن بچانا بہت مشکل ہے. اسی لیے جہاں بھی بیانات ہوتے ہو، تقریریں ہوتی ہو، آپ سے گزارش ہے کہ ضرور جائیں. ماحول بہت اہم ہے، یہ صرف پڑھ لینا اور سن لینے سے نہیں ہوتا ہے. ماحول جب ملتا ہے نا انسان کو، وہ اس کے اندر اثر انداز ہوتا ہے. یہ جو تحریکیں قافلے نکالتی ہیں، یہ کس لیے نکالتی ہیں؟ یہ صرف ماحول دینے کے لیے نکالتی ہے. جب 2 دن کے لیے آپ تنہا ہوتے ہو اپنے گھر سے، تب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ تنہائی کیا ہوتی ہے، گناہ سے بچنا کیا ہوتا ہے. کیونکہ ہم جب گناہ سے جڑے رہیں گے اچھائی ہمارے اندر آ نہیں سکتی. ظاہر سی بات ہے کہ اگر آپ کے اندر کولیسٹرول ہے اور ڈاکٹر آپ کو کولیسٹرول ریڈیوس کرنے کی دوائیں دے رہا ہے اور آپ وہیں پر گھی کھا رہے ہیں، وہاں آپ میٹھا بھی کھا رہے ہیں، بتائیے کبھی بھی کولیسٹرول ریڈیوس ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں. کولیسٹرول جائے گا ہی نہیں. جب آپ یہاں سے کھا رہے ہیں اور وہاں بڑھ رہا ہے اور وہاں دوا سے ختم ہو رہا ہے، تو یہاں سے جا رہا ہے اور وہاں سے بڑھ رہا ہے. بس یہی حال ہے. اسی لیے ہم اپنے گھر کو چھوڑ کر قافلوں میں نکلتے ہیں. کئی تحریکیں یہ نکال رہی ہیں. ان میں جائیں تو آپ کو کیا ہوگا کہ جو گناہوں کی آمد تھی وہ بند ہو جائے گی اور صرف نیکیوں کی آمد شروع ہو جائے گی. اور جب یہ شروع ہوگی اور جب نیکیوں کا غلبہ ہوگا تو انشاءاللہ نیکی کرنے میں انسان سوچے گا نہیں، جس طرح گناہ کرنے میں انسان سوچتا نہیں. گناہ کرنے میں انسان سوچتا نہیں لیکن نیکی کرنے کے لیے بہت سوچتا ہے. بہرحال آگے ایک اور چیز میں بیان کر کے رخصت ہو جاؤں گا. یہ ان لوگوں کے لیے جو ابھی شادی شدہ نہیں ہے، گھر بار سے دور ہے اور ان کی ایک ایج ہو گئی ہے جس میں ان کو شادی کر لینی چاہیے. اب نفسانی خواہشات ان کو اپنے گھیرے میں لے رہے ہیں اور گھر سے دور ہیں. یا بہت سارے ایسے جو شادی شدہ ہیں جو گھر سے دور ہیں، اپنی بیویوں سے دور ہے،
یا بیویاں اپنے شوہروں سے دور ہے، ہر ایک دور ہے. شوہر اگر بیوی سے دور ہوا تو بیوی تو اس سے دور ہوئی، دونوں دور ہوئے. اب یہاں پر بہت سارا امکان ہے کہ گناہ ہو جائے، خاص کر یہ گناہ جس کا ذکر ہوا یعنی زنا. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو نکاح نہیں کر سکتے، یعنی جن کے پاس اتنا مال و دولت نہیں ہے یا کوئی ایسی استھتی نہیں ہے جس کی بنیاد پر وہ نکاح نہیں کر سکتے، وَلْيَسْتَعْفِفْ، تو انہیں کیا چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو پاک باز بنائے، گناہوں سے لڑنے کی طاقت اپنے اندر پیدا کرے اور گناہوں سے بچے رہے. کب تک؟ حتی یغنیہم اللہ من فضلی، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے انہیں غنی کر دے گا. اگر نکاح نہیں ہوا ہے مالی اعتبار سے، اگر مالی پریشانی ہے نکاح کے نہ ہونے میں، بے فکر ہو جائیں، لیکن شرط کیا ہے؟ پاک باز ہو جائیں، گناہوں سے بچتے رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے حتی یغنیہم، اس وقت تک پاک باز رہنا ہے جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں غنی نہ کر دے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ غنی کر دے گا، اور جب غنی ہو جاؤ گے تو شادی میں کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں. اس کے بعد حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 حدیث ہے. پہلی حدیث میں فرمایا ثلاثۃ حق علی اللہ ان یعینہم، بہت زبردست حدیث ہے. یہ جو اپنے آپ کو پاک رکھتے ہیں وہ مجاہد ہیں، مجاہد، ان کو مجاہد کی صف میں کھڑا کر دیا، یا شادی سے پہلے ہو یا شادی کے بعد ہو، جنہوں نے اپنی عفت کی، اپنی آبرو کی حفاظت کی ہے، وہ مجاہد ہے. فرمایا ثلاثۃ حق علی اللہ ان یعینہم، 3 لوگ ایسے ہیں اللہ کا حق ہے کہ ان کی مدد کرے. ہماری طرف سے نہیں، اللہ نے خود اپنے اوپر یہ حق بنا لیا ہے، ہم اس کے اوپر کوئی حق جڑ نہیں سکتے. اللہ نے خود کہا کہ اللہ پر حق ہے کہ ان کی مدد کرے. سوچیے آپ، یہ اللہ کے حقوق میں سے ہے کہ وہ ان 3 لوگوں کی مدد کرے. پہلا کون ہے؟ المجاہد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے جو نکل چکا ہے. اور دوسرا والناکح یرید العفاف، جو سب سے اہم ہے، جو یہی مجھے کو بیان کرنا تھا، وہ نکاح کرنے والا جو نکاح سے پہلے کیا چاہتا ہو؟ عفت چاہتا ہو، اپنے نفس کو پاک باز رکھنا چاہتا ہو. یعنی نکاح کرنے کا ارادہ بھی ہے اور اپنے آپ کو پاک باز رکھا ہوا ہے، برائیوں سے دور رکھا ہے. فرمائے یہ ان 3 میں سے ایک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے کہ اس کی مدد کرے. بتائیے، اب آپ سوچ رہے ہو کہ میں گناہوں سے بچ نہیں پا رہا ہوں، میری کوئی مدد نہیں ہے. آپ کی مدد ہوگی، لیکن شرط ہے کہ پہلے آپ بچنے کی شروعات کریں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا. دوسری حدیث میں فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ تحت ظل عرشہ یوم لا ظل الا ظلہ. یہ بہت ہی عظیم حدیث ہے. حضور فرماتے ہیں کہ 7 لوگ ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا اس دن، یوم لا ظل الا ظلہ، جس دن عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، پسینوں میں ڈوبے ہوں گے، لیکن یہی 7 لوگ ہوں گے جن کو عرش کا سایہ ملے گا. انہوں نے فرمایا رجل قلبہ معلق بالمساجد، بزرگوں کے لیے یہ خوشخبری، وہ شخص جس کا دل مسجد سے جڑا ہوا ہو. بس وہ فکر رہتی ہے، ائمہ حضرات کے لیے بھی ان کو فکر رہتی ہے، مغرب ہوئی تو اب عشاء کا وقت، عشاء ہو گئی تو اب فجر کے لیے تیاری کرنا شروع کر دی، فجر ختم ہوئی کہ ظہر کے لیے تیاری کر رہی. ان کا دل لگا رہتا ہے. کوئی کام ان کے سامنے آتا ہے کہ آپ کو بمبئی جانا ہے تو وہ یہ نہیں سوچتے کہ کون سی ٹرین ملے گی، وہ یہ سوچتے ہیں کہ سفر میں کہیں میری نماز تو نہیں مس ہو جائے گی. یہ وہ لوگ ہیں معلق بالمساجد. اور دوسرا فرمایا وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ. اور دوسرا وہ شخص ہے کہ جسے کسی ہائی پروفائل عورت نے، کسی بڑے منصب والی عورت نے زنا کی دعوت دی ہو. سوچے یہ معاشرے میں ہمارے عام ہو رہا ہے. کسی ہائی پروفائل عورت نے، بنگلوں میں رہنے والی عورت نے، بڑی منصب والی عورت نے گناہ کی دعوت دی ہو، زنا کی دعوت دی ہو. فقال، تو اس نے جواباً کہا ہو انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں کبھی بھی یہ نہیں کر سکتا. فرمایا یہ وہ لوگ ہیں اس دن انہیں سایہ ملے گا جس دن کسی کو سایہ نہیں ملے گا. کوئی سایہ نہیں ہوگا لیکن ان کے اوپر وہ سایہ ہوگا. تیسری حدیث تھی، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اورد علیہ
اول ثلاثۃ يدخلون الجنہ، یہ تیسری، یعنی وہ لوگ جو اس زنا سے بچ رہے ہیں ان کے لیے میں بتا رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے آفر رکھے ہیں، کتنی خوش قسمتیاں رکھی ہیں ان کے لیے. فرمایا کہ مجھ پر، حضور فرماتے ہیں مجھ پر جنت میں پہلے، سب سے پہلے 3 لوگ جو داخل ہوں گے ان کو بتایا گیا، مجھ کو میرے سامنے انہیں پیش کیا گیا. سب سے پہلے جنت میں جو 3 لوگ داخل ہوں گے ان میں فرمایا شہید، سب سے پہلا جو اللہ کی راہ میں شہید ہوا ہو، وہ عفیف متعفف، اور وہ شخص جس نے اپنے نفس کو گناہوں سے بچایا ہو. اور دوسرا متعفف کہا ہے کہ جو فقیر ہو گیا ہو لیکن اس کے باوجود گھر گھر گھوم کر لوگوں سے بھیک نہ مانگتا ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس کے کبائر گناہ سے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رکنے کی توفیق کا حکم دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم میں وہ قوت عطا فرمائے کہ ہم گناہوں سے رک سکے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمارے چھوٹے بڑے ہر ایک کو ان تمام رذیلہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.